ਨਾਮ ਔਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ اصل میں نا یہ چیزیں ایک تو کتاب جب انہوں نے لکھی تھی یعنی کہ یہ تو اس ٹائم پہ پتہ ہے، پھر فتوحات جب لکھی تھی تو وہاں پر بھی ایک جوان سے ملاقات ہوئی تھی نا مکہ میں، تو وہ ایک ریوائیو بھی ہوگی اور اس میں نئی مطلب ایکسٹرا ڈیٹیل بھی آ گئی، تو وہ پھر سے جب ریوائیو ہوئی تو دوبارہ سے شیخ نے پھر ان کو خط لکھا کہ میں نے تو تجھے وہاں پر بھی یہ باتیں بتائی تھی، دیکھ مکہ پہ بھی مجھے وہی باتیں پتہ چلی ہیں، تو تو ادھر بھی نہیں سمجھ سکا، اب سمجھ لے، بتانا تو یہ چاہ رہی ہے نا۔ اب دیکھیں خط میں خود لکھ رہی ہیں سارا اس کا کہ یار تو تجھے میں نے بتائی تھی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی، تیرے مرید بھی فارغ تھے، ابھی پھر دوبارہ بتا رہا ہوں اب سمجھ لے۔ دیکھیں خط اس کو لکھ رہی ہیں، اس کے اندر یہ ساری باتیں خود لکھی ہوئی ہے، اور شیخ نے اپنے دوست کو جو دوبارہ لکھا نا تو اسی وجہ سے لکھا کہ شاید انہیں اس اب دوبارہ بار بار جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھر ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے اور سمجھ آ گئی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جب معاملہ کلیئر سامنے ہوتے ہیں اور جدائی کے بعد تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں نا۔ ٹائم کی بات ہے، محبت بھی سی تو محبت دا بھی اپنا محبت ہے، ٹائم کی بھی بات ہے، اس وقت نہیں سمجھ آئی، ابھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم ان کا وہ ارتقائی مراحل سے گزر کے اس ٹائم پہ پہنچے تو ابھی سمجھ آ جانی۔ ایسے کہتے ہیں جی ان القرآن و سب المثانی کہ میں ہی قرآن، مطلب یہ کہہ تو ذری بات ہے کہ وہ مبدأ اولی کہہ رہے شیخ کو یہ کہہ رہے، تو یہ ہے کہ میں ہی قرآن، اب یہ قرآن سے مراد ہے کہ میں ہی یہ جمع ہوں جو ہم نے اوپر بتائی تھی، کون سی جمع؟ ہو سکتا ہے مادے اور معنی کی، مادے اور معنی کی جمع، جسم اور معنی کی جمع، یہ وہ ہے قرآن کا مطلب یہاں پر جمع ہے، اس کو دوسرا قرآن نہ سمجھا جائے کیونکہ دوسرا قرآن سمجھیں گے تو پہلے تو شیخ پہ اعتراض کریں گے، بلکہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں شیخ نے کیا کہہ دیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن، یہ دیکھو یار اپنا وہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیخ نے یہ اشعار خود کہے بھی نہیں ہے، اور اگر ظاہری مطلب معنوں میں بھی جائے تو نہیں ہے، لیکن معنوی معنوں میں جائے تو بالکل ہی نہیں ہے، اور اگر ظاہری میں بھی جائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے، اس حساب سے بات ٹھیک ہے، اس میں بھی۔ اچھا میں ہی قرآن اور سب المثانی، سب المثانی اس وجہ سے کیونکہ اس میں دونوں کا ذکر ہے، بندے کا بھی اور رب کا بھی، وہ بھی جمع ہے، دونوں کو جمع کر رہی ہے نا۔ میں روح کی روح ہوں نہ کہ روح جسمانی، روح کی روح یعنی کہ یہ روحانی باپ ہے، نہ کہ روح جسمانی، صرف ایک جسم کی روح نہیں ہوں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ میرا قلب تو مناجات حق میں گم ہے جبکہ میری زبان کی تم سے سخن ہے، یعنی کہ کیا ہے، میں اگر تم سے بات کر رہا ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، میرا قلب ادھر ہی لگا ہوا ہے، دل ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ کنکھیوں سے میرے اس جسم کو مت دیکھ، یہ نہ دیکھ کہ جس صورت میں تیرے سامنے آیا کہ پتہ نہیں یہ کیسی صورت ہے، بلکہ ان مغانی سے لذت پا جو میں نے تجھے بتائے۔ اب اس کے دو ہیں، اس سے معنی بھی ہے اور مغانی بھی ہے، دو اس میں ہے لفظ۔ مغانی گانوں کو کہتے ہیں نا، جو میں نے تجھے گانے، یعنی گانے سے مراد یہی ہے کہ میں جو تجھے اشعار بتا رہا ہوں، اشعار کی صورت میں، وہ بھی مغانی میں آتے ہیں، یعنی کہ میں جو تجھے سر میں یا تجھے جو لذت آوال کی آ رہی ہے یہ مغانی ہے نا، لذت کیونکہ دیکھیں نا گانوں سے لذت ملتی ہے، معنی سے لذت نہیں ملتی، معنی سے بھی ملتی ہے لیکن وہ حقیقت والی ہوتی ہے، پر مغانی جو نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ معنی کی لذت روحانی ہے اور مغانی کی بھی خیر اشارہ اسی طرف، دونوں کو ہے، مطلب شیخ نے ایک اس کتاب میں مغانی لکھا ہے، فتوحات میں اپنے نسخے میں معنی لکھا ہے، تو دونوں ہی لکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ نہیں ہے۔ تو دونوں ہی ٹھیک ہے، مغانی بھی کہا جائے تو ٹھیک ہے اور معنی میں کہا تب بھی ٹھیک ہے۔ ذات ذات کے ساغر میں غوطہ زن ہو، سبحان اللہ سبحان تو عجائب دیکھے گا جو آنکھ کو نظر آئے۔ اب یہاں پر ذات ذات کا جو ترجمہ کیا ہے نا 10 نمبر پہ ابن سعدکین لکھتے ہیں یہ نسبت کی بات ہے، صفات کے لیے صفات اور ذات کے لیے ذات۔ صفات یعنی کہ تیری صفات اور رب کی صفات، اور تیری ذات اور رب کی ذات، یعنی کہ ذات ذات کے ساغر میں غوطہ زنوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی صفات پر غور کر اور اس کی، اور اپنی ذات پر غور کر اور اس کی، دونوں کو مطلب ایک اس میں کرنا ہے، غوطہ زن ایکسپلور مطلب، لیکن اس سینس میں کہ اپنی جس من عرف نفس و عرف رب والی بات نہیں ہے کہ اپنے نفس سے اپنے رب کا جو عرفان پانا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ عجائب دیکھے گا جو آنکھ کو نظر آئے۔ آگے کہ جی ان اسرار میں سے بعض نے بعض کو دیکھا تو معنی کی ارواح کے حجاب میں مبہم پایا، واسرار تراتبا مبہمات مسترۃ بارواح المعانی، ٹھیک ہے، یعنی کہ معنی کی ارواح میں
کہ ظاہر سے جب بندہ دیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ معنی تک اس طرح سے نہیں پہنچتا. تو یہ جو معنی کے اوپر حجاب ہے نا, ظاہر چونکہ معنی کا حجاب ہی ہے نا, تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تو ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا تو اس کی حقیقت اس طرح سے جان جائے گا, ان کے اوپر حجابات ہیں. اب جو اشارہ سمجھ گیا اسے چاہیے کہ اسے چھپائے. اب کون سا اشارہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے حلاج جو نہیں ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے, حلاج کا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا تھا, یہ اس اشارے کی طرف ہے, اور ذات و ذات ہے وہ بھی اسی طرف ہے. تو چونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ مبدأ اول کی ہے, اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وجود کی ہے, اور وجود میں دوئی نہیں ہے, تو یہ سارا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیرا وجود جو نہیں ہے ادھر سے ہی ہے. لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کہنا کہ جس طرح سے اس نے کہہ دیا. ہاں, اس کے پیچھے بھی بڑی گہرائیاں ہیں. تجھے ایجابات راز, تجھے وہ ایجابات تجھے ادراک ہی نہیں ہے ابھی. تو بس ظاہر کو دیکھ کے کہ یار یہ تو مانی ہے, میں بھی مانی ہوں, تو ایک ہی ہے سب کہانی, وہ بھی مانی میں بھی کہانی, تو ساری کہانی ایک ہی. پھر کہانی اینڈ بڑی خطرناک ہوگی, گول تو ہوگی نہیں, پھر خطرناک اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اس کی ہوئی. ہاں, اسی میں سے کہا. اب یہ کون اشعار کہہ رہے, شیخ نہیں کہہ رہے, یہ وہ کہہ رہے جو ان کو پڑھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے مبدأ اول. شیخ نے طریقہ کار بھی پٹ رکھا ہے بہت زبردست. کون سا اشعار لکھے ہوتی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اشعار کسی اور کی طرف سے ہیں. چلو جو بھی ہے, لیکن ہم تو ان کا احترام کریں گے نا اسی کی طرف سے. لیکن بڑا میں کہہ رہا ہوں بڑا زبردست اسلوب اپنایا ہے شیخ نے. اب جو اشارہ سمجھ گیا اسے چاہیے کہ اسے چھپائے, نہیں تو وہ نیزے کی نوک سے مارا جائے گا, نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے گا. سادہ لفظوں میں یقتل بالسنان کا حلاج المحبہ, محبت والا حلاج, عشق والا عاشق, یعنی کہ حلاج کے بارے میں بھی کہا کہ وہ عشق والا ہے, عام بندہ نہیں ہے. جب اس پر حقیقت کا سورج اپنی قربت میں ظاہر ہوا تو بولا انا هو الحق والذی لا یغیر ذاتہ مر الزمان, کہ میں ہی وہ حق ہوں. اس نے بولا تھا نا انا الحق, کہ میں ہی وہ حق ہوں کہ جس کی ذات کو زمانہ جو نہیں ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہاں, حلاج ایک استعارہ ہے استعارہ ہے. جو کہ بعد میں سارے آئیں گے جو کہ عشق کا دعویٰ کریں گے, ان سب کو شیخ بتا رہے ہیں کہ بھائی حلاج کی طرح نہیں کرنا. حلال کی طرح نہیں ہاں, کرنا, یہ بتا رہے ہیں. نیزے کی نوک جو یہ نا تیار ہے. نیزے کی نوک یہ نہیں شیخ کہہ رہے کہ وہ حقیقت میں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں جو اس کو ابھی دیکھیں نا, تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کی ہے نا کہ ذات کے, اچھا سمندر میں ٹھیک ہے تیری آنکھ پہ چیزیں ظاہر ہوں گی, آگے کیا کہتے ہیں, لیکن یہ اسرار بعض نے بعض کو دیکھا تو مانی کی آواز کے حجاب میں مبہم پایا. یہ مبہم ہے اور حجاب کے پیچھے ہیں, تو سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقی ہیں. سارے عاشق بشمول حلاج اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے حقیقت سے دور ہیں. یہ بتانا شیخ چاہ رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں بتا. اپنے عشق میں کامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن حقیقت کا جو ادراک ہے وہ نہیں کر پائے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل چیز پیچھے تھی حجاب میں. اور شیخ جو ہے نا وہ اصل چیز بتا رہے ہیں, کیونکہ علاج اکیلا نہیں ہے, بعد میں بھی بہت سے آئیں گے, یہی سب کچھ ہونا ہے سب کے ساتھ. یہ اس دور میں کتنے ہیں, یہ چیزیں سب ریپیٹ ہی ہوتی ہیں. دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہی بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. بچہ ہوتا ہے کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ کسی جگہ بھی بنے گا, تو بندے کو اس ٹائم میں یہ ہوتا ہے, لیکن بڑا ہو کے وہی سب کچھ کرتا ہے. بات وہ اوپر نے کی ہے نا, میری بات وہی سمجھتا ہے جو میرا ہم مقام ہو, اور اس مقام پہ میرے سوا کوئی نہیں ہے. وہ جب بندہ کوشش کرے گا, اگر وہ اس کو تھوڑی سی بھی ڈاؤٹ پڑ گیا اور وہ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, غلط ہو جائے گا نا. نہیں, ہم مقام کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم مقام, دیکھیں مقام میں تو آپ جا سکتے ہیں, یہ کوئی نبوت کے مقام کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ مقام ہے جو ولایت میں پایا جا سکتا ہے, لیکن سارے نہیں جاتے. اس وجہ سے کہا کہ اگر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, لیکن چونکہ سارے نہیں پہنچیں گے تو ان کے لیے, تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ کسی جو پہنچا ہوا ہے وہ بتا دے کہ اس طرح کرنا, اس لیے. اچھا جی آگے ہیں اس کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. فاخبرنی ایھا الصدیق, اب وہی مبدأ اول دوبارہ سے جوان شیخ سے کلام ہے. مجھے بتا اے صدیق, صدیق اس وجہ سے کہا کہ تو اپنی طلب میں صادق ہے. شیخ کو صدیق کا نا کہ تو اپنی طلب میں صادق ہے. کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جانا چاہتا ہے, تجھے تیری رہنمائی میں کرتا ہوں, تجھے میں بتاتا ہوں تو نے کدھر جانا ہے, میں تیری رہنمائی کروں, تو کہاں سے آیا ہے, تجھے کہاں جانا ہے. میں نے کہا خرجت فارم من ذلول, اچھا اس کا ایک نمبر پہ لکھا ہے کہ میں بھاگتا ہوا, یعنی کہ فارن کہتے ہیں مفرور, یہاں پر اردو میں اس کا مطلب نہیں آ رہا کہ میں مفرور. مفرور وہ ہوتا ہے نا کہ جو بھاگ جاتا ہے, جس کے پیچھے کچھ لگے ہوتے ہیں, وہ مفرور ہوتا ہے, عام بندہ تو نہیں ہوتا. فرار, ہاں فرار اختیار کیا, کہ میں نے فرار اختیار کیا ہے ذلول سے, پستی سے, کہ میں پستی سے بھاگتا ہوا جان چھوڑ کے, کہ مطلب میں جان چھڑائی ہے ادھر سے, پستی سے جان چھڑائی ہے. ارید مدینۃ الرسول,
میں مدینہ تر رسول یعنی کہ مقام رسول ہاں اس کا متلاشی ہوں. مدینہ تر رسول العلم ہے نا, وہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم. مدینہ شہر نہیں مدینہ شہر نہیں, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. ہاں علم کا مراد ہے کہ میں اس علم کا متلاشی ہوں, ظاہری مدینہ وہ شہر کا متلاشی نہیں ہوں. تو مدینہ تر رسول سے مراد ہے کہ میں شہر رسول یعنی مقام مدینہ یعنی علم کا متلاشی. علم ہو تو بات واضح ہو جاتی ہے. فی طلب مقام الازر, ایک ازر مطلب کہہ لیں کہ بڑا ہی روشن کہہ لیں یا واضح کہہ لیں, ازر من الشمس بھی, لیکن یہ دوسرا ازر ہے. یہاں پر اس کا ازر بھی میں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے. درخشاں نہیں, ازہر نہیں, ظاہر نہیں ہے, یہ ہے میرے خیال میں کوئی آپ کہیں کہ بڑا قیمتی بیش قیمت مقام. یہ ازر یہ والا غلط ہے جو ادھر لکھا ہوا. میں طلب ازر مقام اونچے اس بیش قیمت قیمتی مقام کا میں متلاشی ہوں. کبریت امر بھی وہی ہوگی. اچھا جی آگے, فقال علی, مجھ سے کہا یا طالباً مثلی, کہ تو بھی وہی اسی چیز کا طالب ہے جس کا میں طالب ہوں. اما سمیت قولی, کیا تو نے میرا یہ شعر نہیں سنا؟ اے راز حق کے متلاشی واپس لوٹ, کہ یہ راز اور اس کی راہ تجھ میں ہی ہے. وہ من عرف نفسہ وعرف ربہ, کہ آگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب کچھ تیرے اندر ہی ہے. اچھا جی آگے کیا کہتے ہیں؟ میں کبریت احمر کا متلاشی ہوں. کبریت احمر ریڈ سلفر اس کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں, لیکن مراد یہی ہے کہ وہ مطلب اونچا مقام جو نہیں ہوتا ایسا. کبریت احمر اس پرانے دور میں کہتے تھے نا, ایسی چیز ہے کہ اوپر پتہ نہیں پیتل پر ڈالو, لوہے پر ڈالو, سونا بنا دیتے, جو اس کو کبریت احمر کہتے تھے. تو لیکن اصل میں مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو انہونی بھی کر دے, جو آپ کو کوئی ایسا مقام تک پہنچا دے کہ آپ کو یہ اصل راز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ مراد ہے. تو اسی وجہ سے تو کہا نا کہ اے راز حق کے متلاشی واپس لوٹ کے تجھ میں یہ راز اس کی راہ ہے. اچھا جی آگے, اے لطیف روح, تیرے اور تیرے مطلوب کے مابین تین لطیف اور کثیف تین اجابات ہیں. اب یہ جو نہیں ہے وہی امام غزالی کی کتاب سے جو نہیں ہے شیخ نے یہ اصطلاحات بنائی ہیں. پہلا اجاب سرخ یاقوت میں محصور ہے, اہل تحقیق کے نزدیک یہ اول ہے. آخری اجاب زرد یاقوت میں محصور ہے, یہ تیسرا ہے جس پر اہل تفریق کا بھروسہ ہے. دوسرا سرمئی یاقوت میں محصور ہے, یہ دوسرا ہے جس پر طریقت کے اہل برازخ کا اعتماد ہے. اب تین ہوگی, ایک اہل تفریق یعنی کہ جو عام ظاہری علماء ہیں, دوسرا اہل طریقت کہ جو اس سفر میں چل رہے ہیں ابھی حقیقت تک نہیں پہنچے, تیسرا اہل تحقیق جو حقیقت تک پہنچ گئے ہیں. سرخ ذات کے لیے, سرمئی صفات کے لیے, زرد افعال کے لیے, کہ یہی تو یہ جو اہل ظاہر ہیں یہ افعال کے جواب تک ہی رہتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. ذات کے لیے ہاں آگے کیا زرد جو ہے افعال کے لیے نہیں, سرمئی صفات کے لیے نیچے لکھا ہوا نا, یہ سارا لکھا ہوا ادھر ہی, زرد افعال کے لیے. تو جو زرد والے ہیں وہ اہل ظاہر ہیں, وہ افعال کے حق کے افعال تک بس رہتے ہیں. وہ ظاہری باتیں ادھر ہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے یہ کہا, یہ کریں, یہ نہیں کہا, اس سے آگے نہیں جاتے. پھر اس سے آگے اہل طریقت ہیں, وہ صفات تک اس کی جاتے ہیں کہ جی اس کی صفات سے مراد ہے کہ وہ اسماء والی پوری کتاب ہم نے پڑھی ہے, صفات سے متحقق ہوتے ہیں نا, اور اس کے بعد پھر وہ آگے جاتے ہیں. اور تیسرے جو نہیں ہے وہ ذات تک ذات سے مراد یہی ہے کہ اس حقیقت کا ادراک پاتے ہیں کہ اس کا ادراک نہیں ہے, یہی ادراک پاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ جا کے ادھر کچھ پا لیتے ہیں. مبدا اول سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. ہاں مبدا اول تک بھی بس جاتے ہیں, بس کہتے ہیں صحیح ہے. مطلب ذات تک ذات کے سفر میں جو سفر بھی تین تھے نا, آتی سے وہ سفر فی ہے والے جو نہیں ہے یہ اہل تحقیق ہے نا. وہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ سفر میں وہ بتا دیا. ہاں سفر میں. پھر مجھ سے پوچھا اس سفر میں تیرا رفیق کون ہے؟ میں نے کہا جی درست عقل اور پاک خبر. بولا کہ یہ اعلیٰ رفیق ہے جو تجھے روشن ٹھکانے تک پہنچائے گا. درست عقل تو سمجھ آتی ہے, پاک خبر. پاک خبر یہی ہے نا کہ آپ کو جو بھی خبر آ رہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے, القاء جو ہو رہا ہے وہ کدھر سے ہے. زیادہ تر تو مسئلے اسی وجہ سے صوفی پھنس جاتے ہیں. شیطان مستی بہت کرتا ہے. شیطان اتنی مستی کرتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں خبر ٹھیک ہے, خبر ہوتی ہے غلط. اب ایک صحافی کی بھی خبر غلط ہو جائے تو وہ پکڑا جاتا ہے. تو پھر یہاں پر تو معاملہ بڑا سخت ہے. غلط ہو گئے تو اچھا جی, میں نے کہا میں تو ان اصولوں سے انجان ہوں, البتہ وہاں تک جانے یا پہنچنے کے لیے پریشان ہوں. یعنی شیخ نے کہا کہ مجھے تو ابھی یہ نہیں پتہ اصطلاحات جو آپ باتیں بتا رہی ہیں کیا ہے. میری بات ابتدائی کتابیں بعد میں تو ساری پتہ چل گئی نا. بس میں نے توجہ کو اپنا امام بنایا, طور کی طرف منہ کیا.
یہ وہ اسی قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ طور کو دیکھ، اگر یہ زندہ کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو طور کی طرف توجہ منہ کرنے سے مراد یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف مت منہ کیا، طور پہاڑ کی طرف نہیں کیا. دور سے منہ آگے کھڑے رہا جی. کہتے ہیں فسمے تو لا یرانی، مجھے آواز آئی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ، لان ترانی. ہاں آگے کہتے ہیں الا من سمع کلامی، ہاں جس نے میرا کلام سنا، یعنی کہ موسیٰ. اب شیخ کا نا اس حوالے سے ایک اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ نے طور کی طرف دیکھا تو طور پہ تجلی ہوئی، اور وہ تجلی ریفلیکٹ ہو کے جب موسیٰ پہ آئی تو ان کو کسی قسم کا کچھ ادراک ہوا. اچھا، یہ نہیں ہے کہ ادراک نہیں ہوا، ادراک ہوا تو وہ بے ہوش ہوئے. ورنہ تو بھی ہوش ہوتی کی وہاں بے ہوش ہوتی، ہم سمجھتے ادراک نہیں ہوا، بے ہوش ہو گئے، اس میں اتنا تھا. لیکن شیخ کے نزدیک بے ہوشی جو نہیں ہے وہ ادراک کے بعد ہے. تو وہ اسی وجہ سے کہا نا کہ تو جس نے میرا کلام سنا، آگے خود کہہ رہی ہیں کہ پس میں ہوش گوا کر گر پڑا، یعنی کہ میں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیا جو میری استعداد کے مطابق تھا. میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا اور میں وادی میں گرا ہوا تھا. میرے جوتے کھو گئے. ہاں میرے جوتے کھو گئے، جوتے کھو گئے، میری منزل ختم ہو، سفر ختم ہو گیا نا، میں منزل میں پہنچ گیا، اور کدھر جانا ہے میں نے. جوتے کھونے سے یہ مراد ہے. وہ بقیہ ذات ہی، اور میرا ذات میرے پاس تھا، یعنی میرا حق، میرا ذات تو میرا حق ہی تھا، توکل جو تھا اور کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو وہاں موجود نہ پایا تو ایک عین سے مانوس ہوا. اور اس کے بعد آگے اس عین کا ذکر ہے ہاں این کہ وہ عین کیا ہے. ہیں ابھی اگلا وہ شروع ہوگا نا تو اس میں وہ عین کا ذکر آئے گا.